الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، اخوان عزیز، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے مسلمانوں کی روشن تاریخ کے صفحات کو کھول کر اور قربانیوں سے بھرے ہوئے صفحات کھول کر ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد رکھنا، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرنا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی ذمہ داری کیا لگائی ہے اور ایک مخلص مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرے، دین کی اشاعت کے لیے قربانی دے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت محرم کے مہینے میں، تو محرم کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ عمر فاروق کی زندگی دین کی اشاعت میں گزری۔ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت محرم میں، محرم کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عمر کی ساری زندگی دین کی اشاعت میں گزری ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ کی ساری زندگی دین کی اشاعت میں گزری ہے۔ محرم ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی دین کی اشاعت میں گزرنی چاہیے، دین کی محنت میں گزرنی چاہیے، اور دین کی سربلندی کے لیے مسلمان اتنی کوشش کرے یہاں تک کہ جان کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، اولاد کی قربانی دے۔ محرم الحرام کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اس دنیا فانی سے چلے گئے اور شہادت کی دولت ملی۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی دولت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے، صحابہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن حضرت عمر خود نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے پہلے دعا مانگی، پھر اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر کے پھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے رب سے مانگا اور پھر اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جب تک حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو صحابہ کرام چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ کر طواف کرتے تھے، چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، چھپ کر تبلیغ نہیں ہوگی، کھلے عام تبلیغ ہوگی، کھلے عام عبادت ہوگی، کھلے عام تلاوت ہوگی۔ ہاں، جس مشرک اور کافر کو اعتراض ہو وہ عمر کے مقابلے کے لیے نکلے، عمر تیار ہے، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر کا کلمہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، عمر کا کلمہ پڑھنا دین اسلام کے لیے عزت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الی بعمر بن الخطاب
او بعمر ابن حشام، اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اللہ اس دین اسلام کو عزت عطا فرما، اور ان دو بندوں میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما یا عمر ابن حشام کو اسلام کی دولت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے خصوصی دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، خاصتاً اللہ خصوصی طور پر عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ جتنے صحابہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے مرید رسول بن کر آئے، لیکن فاروق اعظم آئے تو مراد رسول بن کر آئے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ بن کر۔ عمر فاروق اللہ کا عطیہ، مسلمانوں پر احسان۔ اگر خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے تو دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے۔ اگر نبی کی رفاقت اور صحبت میں پہلا درجہ اور فضیلت صدیق اکبر کی ہے تو دوسرا درجہ عمر فاروق کا ہے، اور اگر عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے تو دوسرا فاروق اعظم کا ہے، اور پیغمبر کے خصوصی وزراء میں سے اگر پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے تو دوسرا فاروق اعظم کا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، پھر اللہ کی قدرت بھی عجیب انداز سے اللہ نے فاروق اعظم کو اسلام کی دولت دی۔ فاروق اعظم گھر سے نکلتے ہیں، ننگی تلوار ہے اور ارادہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے سر مبارک کو قلم کروں گا، نعوذ باللہ۔ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں کسی نے بتایا کہ اپنی بہن کے گھر جا کر پہلے پوچھ لیں وہاں کے حالات کیا ہیں، اور بہن کے گھر جا کر دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلتا ہے، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اور ایک صحابی قرآن سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا وہ صحابی تو چھپ گئے، اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اور اتنا مارا کہ جب خون بہنے لگا، حضرت عمر کا کلیجہ جب ٹھنڈا ہوا، کہنے لگا یہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے ہو، یہ کون سا نسخہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کہا مجھے دو، فرمایا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، پہلے جاؤ غسل کرو، تم مشرک ہو، وضو کرو، پاک ہو کر آؤ۔ حضرت عمر گئے، وضو کیا، واپس آئے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی، اللہ نے حضرت عمر کے دل کو بدلا، انقلاب برپا ہوا، اور فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام اس وقت کہاں ہوں گے؟ بتایا گیا دار ارقم میں۔ پیچھے سے وہ صحابی جو چھپے تھے وہ بھی آ گئے، کہنے لگے حضرت کل نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، آپ کا دل بدلا۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ کسی نے کہا حضرت عمر آ رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، لگتا ہے عمر کا ارادہ درست نہیں، عمر کا ارادہ صحیح نہیں، نقصان کر سکتا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا عمر کو آنے دو، اگر غلام بنے گا کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک، اگر صحیح نیت سے نہیں آئے گا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ صحابہ عمر کے کلمہ پڑھنے پر اتنے خوش ہوئے کہ ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور پورا مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ دین برحق ہے، یہ اسلام برحق ہے؟ فرمایا ہاں برحق ہے۔ فرمایا جب یہ برحق ہے تو پھر عمر عبادت چھپ کر نہیں کر سکتا، پھر عمر نماز چھپ کر نہیں پڑھ سکتا، اب اذان کھلے عام ہوگی، عبادت کھلے عام ہوگی، جس کو اعتراض ہو عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ ایک نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر، کفار کے سینے لرزہ براندام ہوئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے لگتا ہے عمر نے کلمہ پڑھ لی۔
لگتا ہے مسلمانوں کے جوش و خروش سے پتہ چلتا ہے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا چکے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر دعا کرنے لگے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے جہاد میں شہادت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور میری موت بھی مدینے میں ہو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ مدینے کے اندر کیسے شہادت ہوگی؟ مدینہ میں تو امن و امان کی فضا تھی، اور حضرت عمر امیر المؤمنین اور صحابہ حضرت عمر پر جان نچاور کرنے کے لیے تیار، تو مدینے میں تو امکان ہی نہیں تھا کہ کوئی جہاد ہوگا، حضرت عمر شہید ہوں گے۔ لیکن اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک مرغ کو دیکھا، اس نے 3 پونگیں ماری، فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ میری شہادت کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ مجھے تو اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ مجھے شہادت ملے گی جب ہم احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے، صدیق اکبر کھڑے تھے، اللہ کے نبی کھڑے تھے، حضرت عثمان کھڑے تھے، اور میں تھا، اور احد کے پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑ کو مخاطب کر کے، اسبت اسکن فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، پہاڑ اپنی حرکت کو بند کر دے، تجھے پتا ہے اس وقت تجھ پر ایک امام الانبیاء ہے اور ایک صدیق اکبر ہے اور 2 شہید ہیں، 2 شہید سے عمر رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے شہادت ملے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ ایران کا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اگر حضرت عمر کچھ عرصے تک زندہ رہا تو یہ تو تمام علاقے فتح ہو جائیں گے، کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی خدمت میں یہ غلام آیا، شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرا مالک مغیرہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، میری آمدن کم ہے اور وہ ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا میں یہ کام کرتا ہوں اور اتنی آمدن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تو آپ کی کمائی زیادہ ہے اور مالک کم لیتا ہے آپ سے ٹیکس، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر کہوں گا تو یہ ظلم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایک چکی میرے لیے بنائیں، تیار کرے، لوگ تمہیں جتنا معاوضہ دیتے ہیں میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ اس نے آگے سے دھمکی دے دی، کہنے لگا ایسی چکی تیار کروں گا کہ مشرق اور مغرب والے بھی یاد کریں گے اور قیامت تک لوگ اس کو یاد کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس نے مجھے دھمکی دی۔ صحابہ نے عرض کی امیر المؤمنین کہ اس کو گرفتار کرے؟ فرمایا نہیں، ابھی تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ کی ترتیب یہ تھی کہ لمبی نماز پڑھاتے تھے اور بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز ابھی شروع نہیں کی تھی، صف درست کی، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا۔ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی جو تھا یہ پیچھے صف میں کھڑا تھا، چھپکے سے کھڑا تھا تو یہ مجوسی مسلمان نہیں تھا لیکن چھپکے سے کھڑا تھا، اور اس کے پاس ایک خنجر تھا، زہر آلود خنجر، دھاری دار خنجر۔ جیسے حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا یہ آگے بڑھا اور اس نے 3 ضربیں لگائی حضرت عمر کے سینے پر، 3 وار کیے اور اتنے خطرناک کہ حضرت عمر وہیں پر گر گئے، تڑپنے لگے۔ اشارہ کیا عبد الرحمن ابن عوف کی طرف، فرمایا آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھتے ہیں اور نماز مختصراً پڑھاتے ہیں۔
یہاں عجیب منظر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام غیر مسلم حکمران جب سنتے ہیں تو کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لیکن آج اس کی لاش تڑپ رہی ہے اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے یہاں ہمیں پیغام دیا کہ امت مسلمہ کے لیے نماز کتنی ضروری ہے۔ اگر لاش بھی تڑپ رہی ہو اور زمین خون سے رنگین ہو، مسلمان کو حکم ہے کہ وہ پہلے نماز پڑھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں تمام صحابہ صفوں میں جمع ہو جاتے تھے، تو حضرت عمر نے اس وقت بھی ہمیں سبق دیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے، اللہ نے جو حکم دیا اس کی پابندی کرے۔ بہرحال جب نماز ختم ہوئی، حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ جب شربت پلایا گیا اور دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں سے نکلنے لگا۔ طبیب نے بتایا کہ یہ بچنے والے نہیں۔ سب سے پہلے فرمایا بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے۔ فرمایا کافر ہے نا؟ کہا گیا کافر ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا ماذا علی دین، بتاؤ مجھ پر قرضہ کتنا ہے، حساب کتاب لگاؤ، جتنا قرضہ ہے ادا کرو۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے لیے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ سب کچھ جتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ جب کوئی جنازہ سامنے آتا تو آپ پہلے یہ پوچھتے اس پر قرضہ کتنا ہے، اور اس نے اتنا کچھ چھوڑا ہے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس پہ قرضہ ہوتا اور پیچھے اس نے اتنا نہیں چھوڑا ہوتا جس سے قرضہ ادا ہو جاتا تو اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ہمراہ تھے، ایک جنازہ آیا، آپ کو پڑھانے کے لیے کہا گیا، آپ نے فرمایا اس پہ قرضہ ہے؟ بتایا گیا نہیں، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ کو کہا گیا، فرمایا اس پہ قرضہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مقروض ہے۔ فرمایا کہ قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ بتایا گیا ہاں، آپ نے پھر جنازہ پڑھا دیا۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا، فرمایا کہ کیا اس پر قرضہ ہے؟ بتایا گیا کہ قرضہ ہے اور اس نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ادائیگی کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا کہ جو لوگوں کے حقوق مار کر اس دنیا سے چلا جائے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ہمارا تو عجیب معاشرہ ہے، بعض لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس جا کر بھی اتنا قرضہ دو، اتنا قرضہ دو، اتنا قرضہ دو، ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، فراڈ، دھوکہ۔ حالانکہ شہید کتنا بڑا درجہ ہے، شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ کے نبی نے تمنا ظاہر کی ہے شہادت کے لیے، اتنی بڑی نعمت۔ شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ جب شہید کا نہیں ہوتا تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فرمایا جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب جو اب امیر المؤمنین نہیں ہے، وہ اجازت طلب کر رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پہلو میں مجھے جگہ مل جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ حضرت عمر کا مطالبہ میں کیسے رد کر سکتی ہوں؟ جب مجھ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو وہ عمر ہے جس نے وکیل بن کر میری صفائی پیش کی تھی۔ فرمایا اجازت ہے۔
عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان اجازت مل گئی۔ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے، میری روح نکل جائے اور پھر جنازہ اٹھایا جائے پھر بھی دفن نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے میرا خیال رکھا ہو، لیکن جب روح نکل جائے گی تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ جا کر ان سے پوچھ لینا، اگر عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہیں دی تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کے جنازے کو اٹھایا گیا، عائشہ صدیقہ کے گھر کے سامنے رکھا گیا، دروازے پہ دستک دی اور کہا اماں جان آپ کا بیٹا عمر ابن خطاب اجازت طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی، حضرت عمر کو صدیق اکبر کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اللہ کے نبی نے پہلے سے یہ پیشن گوئی دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام درمیان میں تھے، صدیق اکبر ایک طرف، عمر فاروق دوسری طرف، اور اسی نقشے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ درمیان میں نبی علیہ السلام، ایک طرف ابو بکر صدیق، ایک طرف عمر ابن خطاب۔ نمازیوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا تو چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، تعجب کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس پہ تعجب ہے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، حشر کے میدان میں بھی ہم ایسے ہوں گے، جب ہمیں اٹھایا جائے گا قبروں سے ہم ایسے ہی اٹھیں گے، درمیان میں ہوں گا، ایک طرف صدیق اکبر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ اور فرمایا ہاکذا ندخل الجنہ، اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے پھر بھی یہی نقشہ ہوگا، ایک طرف ابو بکر ہوگا، درمیان میں ہوں گا، اور اس طرف عمر ابن خطاب ہوگا۔ تو حضرت عمر نے جو ہمیں پیغام دیا وہ پیغام